بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اور سلوا پڑھیں آپ حضرات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق نواسب الليام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صلوات اللہ۔ حضرات، تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو اپنے تمہیدی مراحل کے بعد
آج تیسرے مرحلے میں وارد ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کا دوسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ظاہراً انداز سوالیہ ہے، مگر پیغام دیتے ہوئے قرآن یہ کہہ رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس راز کو وہ سمجھتے ہیں جو باشعور ہیں، جو اہل عقل و خرد ہیں۔ عالم اور جاہل یہ مساوی نہیں ہو سکتے، اسے اہل شعور جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ پوری تاریخ آدمیت میں، تاریخ انبیاء میں، تاریخ اولیاء میں، تاریخ انسانیت میں، خالق کائنات نے جب بھی کسی کو کسی پر برتری عطا کی ہے تو معیار برتری علم کو قرار دیا ہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا اور بار بار دہراتا رہوں گا۔ ہماری گفتگو کا اہم ترین حصہ یہ ہے، یہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ پوری تاریخ میں اللہ نے جب بھی کسی کو کسی پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے تو برتری کا معیار علم کو قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا آغاز آدم اول سے ہوتا ہے، جب پہلے انسان کو خالق کائنات نے خلق کیا تو عبادت گزاروں کی بزم تھی، معصوموں کی محفل تھی، بزم عصمت تھی، اور وہاں سجدہ گزاروں، عبادت گزاروں اور معصوم فرشتوں کے درمیان خالق کائنات نے پہلے انسان کی برتری کو ثابت کیا علم کی بنیاد پہ۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید کے مختلف سوروں میں جناب آدم کا تذکرہ کیا ہے۔ میں 2 سوروں سے ایک انتخاب آپ کے حوالے پیش کرنا چاہوں گا جن سوروں میں نسبتاً تفصیل سے اور نظم کے ساتھ سلسلہ وار تسلسل سے اللہ نے خلقت آدم کا ذکر کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، آیت نمبر 30 سے 37 تک خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے نبی، یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں اس روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے سوال کر لیا، خدایا کیا زمین پر اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خوریزی کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خدایا ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ گویا تقاضا تھا کیوں نہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، فساد برپا کرنے والے کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے دونوں کو علم کی دولتوں سے نوازا، کچھ اسماء کا علم دونوں کو دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ اللہ نے آدم کو سارے اسماء کے بارے میں بتا دیا، پھر ان اسماء سے باخبر کر دیا فرشتوں کو۔ اس کے بعد آواز دی، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان ناموں کے بارے میں بتاؤ جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ دست معذرت اور دست معافی کو اپنے انداز میں جوڑتے ہوئے بے جسم فرشتوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا۔ اس کے بعد آواز دی، یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم ذرا ان فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم،
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں جب آدم نے نام بتا دیے فرشتوں کے سامنے تو اللہ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے اسرار سے باخبر ہوں، زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب جانتا ہوں، وانی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپا لیتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو سورہ 7 پہ لے جاؤں گا، بڑی پرکیف وادی میں، مگر تھوڑی دیر سورہ بقرہ پہ روکنا چاہوں گا۔ اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، میں ذرا قرآنی آیتیں کچھ پڑھتا ہوا ساتھ میں چلوں تاکہ نوجوانوں تک، بچوں تک اس بہانے کچھ قرآنی آیتیں بھی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا ہم نے کہا تم سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں چل جاؤ۔ وَقُلْنَا ہم نے فرشتوں سے آواز دی کہ دیکھو تم سب سجدہ کر لو، سب نے سجدہ کر لیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن الا ابلیس سوائے شیطان کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ہم نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا جس کا نام شیطان تھا، ابلیس تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے، استکبار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے آدم و حوا سے کہا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ ہم نے آدم سے کہا آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، اور جو چاہو جیسے چاہو جس طرح چاہو کھاؤ پیو زندگی گزارو۔ تمہیں جنت میں پورے طریقے سے زندگی گزارنے کا، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہم حق دیتے ہیں، جیسے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو۔ ولا تقربا هذه الشجرة لیکن دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ مجھے بہت سنبھل کے لفظوں کو سنبھالتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، بات بھی پہنچ جائے اور شان نبوت میں کوئی کوتاہی بھی نہ ہو، گستاخی بھی نہ ہونے پائے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا کر دی، تزلزل پیدا کر دیا۔ عزیزان گرامی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ شیطان نے دونوں کے قدموں میں لغزش پیدا کرنے کے بعد وہاں سے نکال دیا جہاں وہ دونوں تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، ایک خاص مدت کے لیے تم لوگوں کے لیے زمین پہ ٹھکانا ہے، اور تم انسان آپس میں لڑتے رہو گے۔ لکم مستقر الہی، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم۔ اب ہوا یہ کہ ایک سلسلہ چلا ہے آدمیت کا، جناب آدم کے ساتھ آدمیت اور نبوت کا سلسلہ چلا ہے، تاریخ چلی ہے۔ اسی تاریخ کو مجھے آپ کے سامنے 10 دنوں کی مجالس میں سمیٹنا ہے جو قرآنی تاریخ ہے، آیات کے سہارے سے، اور کوشش رہے گی کہ قرآنی تاریخ پیش کرتے کرتے فضائل آل محمد کے گوشے سامنے آتے رہیں۔ عزیزو، سب سے پہلا جملہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہم زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اذ قال ربک، ایسے کلمات قرآن مجید میں نبی سے خطاب کرتے ہوئے اور بھی آئے۔ اذ نادى نوح ربہ، نبی یاد کیجئے کہ جب نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا۔ اللہ نے جب کسی نبی کا تذکرہ کیا تو عام طور پہ
نبی سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا اذ قالا، اذ نادا، اذ ابتلا، یہ لفظ اذ رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے افراد ہیں جو عربی نزاکتوں سے آشنائی رکھنے والے ہیں۔ عربی میں اذ جو ہوتا ہے نا عزیزان گرامی، وہ گزشتہ واقعے کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے اس کو جو موقع واردات پہ رہا ہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو موقع واردات پہ رہا ہو، واقعے کی مرحلے میں رہا ہو، اسے لفظ اس کے ذریعے عربی میں یاد دلایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ جو رہا ہو نا۔ میں اگر یہ کہوں، فرض کیجئے کہ پرسوں کی مجلس میں آپ کو زاہد بھائی یاد ہے میں نے ممبر سے کیا پڑھا تھا، یہاں کیا واقعہ ہوا تھا، کس نے بیچ میں کھڑے ہو کر کے شعر پڑھا تھا، تو زاہد بھائی کو کیا پتا پرسوں اگر یہاں نہ رہے ہوں، باہر کسی کام میں مشغول رہے ہوں، کہیں اور گئے ہوں، وہ کہیں گے مولانا میں تھا ہی نہیں۔ اور کل میں نے دیکھا، فرض کیجئے پورے وقت کھڑے رہے، 1 منٹ لیے باہر نہیں گئے، اور میں نے کہا کل جو واقعہ ہوا تھا امام بارگاہ میں یاد ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یاد ہے؟ وسیع بھائی نے مجھ سے کہا تھا اور آپ موصوف نے کہا تھا ذرا مجمع کو اور آگے بلا لیجئے۔ تو یہ معقول بات لگتی ہے کہ کل کھڑے تھے، کل موجود تھے، تو میں نے فلاں نے کہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی کسی موقع پر رہا ہو اسے یاد دلایا جائے تو یہ منطقی عمل ہے، کوئی نہ رہا ہو تو یاد دلانا یہ غیر منطقی کام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے نبی کی ظاہری خلقت اور دنیا میں آنے سے کم 10,000 سال پہلے کے واقعے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ کہتا ہے نبی یاد کیجئے کہ آدم کے لیے ہم نے فرشتوں سے کیا کہا۔ کیا سن رہے عزیزو؟ کم سے کم 10,000 سال پہلے کے واقعے کو یاد دلاتا ہوا کہتا ہے اذ قال ربک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم پیدا ہو رہے تھے تو نبی دیکھ رہے تھے۔ اب سمجھ میں آئی نبی کی وہ حدیث کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یا وہ حدیث جو شیخ صدوق شیعوں کی تاریخ کے بہت بڑے فقیہ اور عالم محدث، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی تو خلقت آدم کے بعد جناب آدم نے انوار پنجتن کو دیکھا، 5 انوار کو دیکھنے کے بعد پوچھا خدا یہ کون ہیں؟ کیا ان کو ہم سے پہلے بنا دیا؟ آواز آئی آدم حد ادب، ان کو تم سے پہلے نہیں بلکہ ان کو پوری کائنات سے پہلے بنایا۔ اگر ان کو بنانے کا ارادہ نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان، نہ چاند بناتا، نہ سورج، نہ ستارے بناتا، نہ کہکشاں، نہ دریا بناتا، نہ کشتیاں، نہ انسان بناتا، نہ ملک، نہ آدم تم ہوتے، نہ تمہاری نبوت۔ میں نے یہ سب ان کے صدقے میں بنایا ہے، ان 5 کے صدقے میں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث قصہ کے جملے بھی آپ سب کے ذہن میں آگے ہوں گے، ہے نا؟ حدیث قصہ کے جملے انی ما خلقت السماء مبنیہ، ہم نے سب۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جب آدم کو پیدا کر رہا تھا، معذرت، جب آدم کو پیدا کر رہا تھا خداوند عالم، تو ہمارے نبی دیکھ رہے تھے، اور اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے آواز دی ہم زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا، آواز دی فرشتوں نے عرض کیا پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا کہ زمین پہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے۔ فرشتوں کا سوال بتا رہا ہے خلیفہ وہ نہیں ہو سکتا جو فسادی ہو۔ کیا سن رہے عزیزو؟ مجھے بہت زیادہ واضح کرنے مجبور نہ کیجیے گا، اگر کسی تک جملہ نہیں پہنچا تو بدل دیتا ہوں، جو فسادی ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جو فسادی ہو، قرآن پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں تک بھی بات پہنچے، جو فسادی ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ آواز آئی انی عالم ما لا تعلمون، ارے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ کو آمیریت کا حق تو ہے، وہ جو ڈکٹیٹرشپ کہی جاتی ہے نا، آمیریت، مطلق الانانیت، عزیزان گرامی، اس کا حق کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، سوائے خالق کے۔ حق تو ہے آمیریت کا، مگر اللہ نے آمیریت دکھائی نہیں۔ یہ تو کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش تو ہو گئے، مگر فرشتوں کے سامنے دلیل پیش کی کہ آدم کو ہم نے مسجود بنایا ہے، تمہارا کیوں؟ تم سے کیوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ہم نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ سنو،
پھر اللہ نے امتحان لیا. علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو کوئی اسماء بتا دیے. اب دنیا تحقیق کرتی رہے وہ نام کون سے تھے کہ جن ناموں کی بنیاد پر ایک بشر فرشتوں سے افضل ہو رہا ہے. یہ آلو گوبھی سبزی بھنڈی کا نام تو نہیں تھا نا. کچھ تو ایسے مقدس نام تھے کہ جن ناموں کے وسیلے سے آدم آدم بن گئے. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں. آدم فرشتوں سے افضل ہو گئے. ہم نے سارے نام بتا دیے اور وہ نام ہم نے پھر فرشتوں کو بھی بتائے. لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو سبجیکٹ کی ساری باتیں برابر سے بتائی جاتی ہے نا. امتحان ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک کے سامنے پرچہ آؤٹ کر دیا، ایک کو جوابات بتا دیے اور دوسرے کو نہیں بتایا. تو جتنا پوچھنا تھا دونوں کو برابر سے بتایا. لیکن اب ہوا کیا؟ فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، وہ جو نام بتائے تو ان کے بارے میں بتاؤ. فرشتوں نے آواز دی، عاجزی کا اظہار کرتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا تھا. آدم سے جب کہا تو آدم نے جو اللہ نے بتایا تھا اس سے آگے کی منزلیں بتانی شروع کر دی. عزیزان گرامی، عقل کہتے ہی اس کو ہے کہ جو دو معلوموں کو جوڑ کے تیسرے مجہول تک پہنچے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دو معلوموں کو جوڑ کے آپس میں مرتبط کر کے تیسرے مجہول تک پہنچنے کا کام عقل کا ہوتا ہے. اور اللہ نے انسان کو عقل دے کے پیدا کیا ہے. خلق اللہ الانسان مفتورا علی النطق، قوت ناطقہ دے کے بھیجا ہے، قوت عاقلہ دے کے بھیجا ہے. تو عقل کا کام یہ ہے کہ دو معلوموں کو آپس میں جوڑے، تیسرے مجہول تک پہنچے. وہ فرشتے نہ کر سکے، آدم نے کر لیا. جب آدم نے بتائی ہوئی چیزوں سے سہارا لیتے ہوئے نہ بتائی ہوئی چیزوں کو بتا دیا. کیا سنا عزیزو، آپ اہل علم ہے نا، اہل شعور ہے نا. میں کیا ضروری تو نہیں ہر جملے کو واضح کروں. جو دو مجلسیں جس طریقے سے آپ نے سنی ہیں، بڑا بھروسہ آپ کی سماعتوں پہ ہو گیا ہے. عزیزان گرامی، میرا بھروسہ ٹوٹنے نہ پائے. میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں. بتایا دونوں کو برابر سے تھا، مگر فرق یہاں ہوا کہ ان کو جتنا بتایا تھا اس میں ٹھہر گئے. آدم نے دو معلوموں کو جوڑا، بتائی ہوئی باتوں کو جوڑا، نہ بتائی ہوئی چیزوں کو بتایا. یہ ہے عقل، یہ ہے عقل اور علم کا صحیح استعمال. اللہ نے فوراً اس بشر کی وجہ سے فرشتوں پہ مباحثت کیا اور آواز دی، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں؟ دیکھو میں نے ایسے کو بنایا ہے جو علم کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے، تم سے افضل ہے. عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں یہ اشارہ بھی تھا فرشتوں کے لیے، ابھی ٹھہر جاؤ. تمہاری نظر یہ اس بات پر تو ہے کہ کہیں بشر فساد برپا نہ کرے، مگر ہم نے خلیفہ جو بنایا ہے نا وہ فسادیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا ہے. اسی نسل بشری میں کچھ ایسے انسان بھی سروئے زمین پہ خلیفہ بن کے آئیں گے کہ جب وہ چادر کے نیچے اکٹھا ہوں گے تو تمہیں بھی تمنا ہوگی ہم ساتھ ہو جائے. فرشتوں کو، یہی فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ فساد برپا نہ کرے، یہی فرشتے بہانے سے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی روٹی لینے کے لیے، کبھی قرآن لے کر کے آتے ہیں، کبھی حدیث قصہ لے کے آتے ہیں، کبھی آئے تفسیر لے کے آتے ہیں، کبھی آئے مباہلہ لے کے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. اچھا بڑی اللہ آواز دے افتخار میں، اب سمجھ میں آیا میں نے کن کی وجہ سے کہا تھا کہ یہی ہے جو تم سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہتر خلیفہ ہوں گے. دیکھو تو صحیح ہم نے کیسوں کو خلیفہ بنایا ہے، کیسوں خلیفہ بنایا ہے. عزیزان گرامی، تو جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہیں کہتے تھے. اور پھر خالق کائنات قرآن میں شاہ فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. سب نے، ہم نے جب کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، سوائے شیطان کے، ابلیس کے. اس نے ابا کیا، منع کیا، استکبار کیا، تکبر کیا. وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. سارا نہیں ہے نا، سارا کے معنی اردو میں ہوتے ہو گیا، اور کانا کے معنی اردو میں ہوتے ہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، باشعور مجمع ہے، کاش میری بات سب تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سجدے کا انکار کر کے
وہ کافروں میں سے ہو گیا. قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں سے تھا. میں پھر کہوں گا بزرگوں سے اجازت چاہتے ہوئے نوجوان طبقے کو اپنے ساتھ لانے کے لیے, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ قرآنی آیات کے ذیل میں کچھ گوشے پیش کرنا چاہوں گا, مجلسی انداز اپناؤں گا تاکہ بچے اور نوجوان میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, لیکن بات بزرگوں کے حوالے بھی کرنا چاہوں گا. سنیے, آپ کی اجازت سے نوجوانوں کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجلسی جملہ, کاش سب تک پہنچ جائے. اگر بزرگوں کو بھی اچھا لگے تو دعائیں چاہوں گا. اللہ نے نہیں کہا سارا من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا, کہا کانا من الکافرین, کافروں میں سے تھا. میں کہوں گا خدایا جب تجھے پتا تھا کہ یہ کافر ہے تو اسے بزم عصمت میں رہنے کا موقع کیوں دیا؟ شیطان کو بزم عصمت میں, اس مقدس بزم میں رہنے کا موقع کیوں دیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے, عجب نہیں آواز قدرت آئے. اگر بزم عصمت میں رہنے کا موقع نہ دیتا نا تو ہو سکتا کوئی کہتا کہ خراب بزم ملی, خراب ماحول ملا, بگڑ گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان بزم عصمت میں رہے تب بھی شیطان رہتا ہے. نہیں, میں شاید اپنی بات سب تک نہیں پہنچا سکا. شیطان بزم عصمت میں رہے تب بھی شیطان رہتا ہے. یہ الگ بات ہے جب سرکشی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو بزم سے نکالا جاتا ہے, وہاں فخرج کہہ کے نکالا جاتا ہے, یہاں قوم انی کہہ کے بھگایا جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. سلامت رہے. شیطان بزم عصمت میں رہے تب بھی شیطان ہی رہتا ہے. فخرج کہہ کے وہاں نکالا گیا, یہاں قومنی کہہ کے بھگایا گیا. عزیزان محترم, تو اللہ تعالیٰ نے کہا, سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. کانا من الکافرین, کافروں میں سے تھا. آواز دی, آدم تم اور تمہاری زوجہ یہیں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو جیسے چاہو رہو. یہاں پہ بات روک رہا ہوں سورہ بقرہ کی. شاید آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس میں کی شروع میں پھر میں اس آیت پر آؤں گا جو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑی دیر سورہ سعد کی وادی میں. بہت پرکیف وادی ہے سورہ سعد کی. سورہ سعد کی آیت نمبر 71 سے 75 تک غالباً مجھے جو یاد ہے وہ یہی ہے. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں, اور آن لائن جا رہا ہے پروگرام, دوسرے بھی سن رہے ہیں, لہٰذا غلط حوالہ نہ ہو. جی کنفرم کر لوں, سورہ سعد کی آیت نمبر 71 جو میں نے آپ سے بتایا, 71 سے لے کے 75 تک میں خالق کائنات نے, اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں پھر سے پرکیف طریقے سے اس چیز کو پیش کیا. اور آواز آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اے نبی یاد کیجئے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ آواز دی کہ میں طین سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں. بہت توجہ چاہوں گا, جو جہاں بیٹھا ہے میں بہت معافی چاہوں گا کہ اگر میں سب تک اپنی نظر نہ لے جا پاؤں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایز اے پروفیشن میں ٹیچر ہوں تو خیال یہی رہتا ہے, فکر یہی رہتی ہے کہ ایک ایک فرد سے میرا آئی کانٹیکٹ بنا رہے, لیکن لیفٹ رائٹ کی وجہ سے اگر آپ سے مرتبط نہ ہو پاؤں تو بہت معذرت چاہوں گا, مگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من طین, میں طین سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں. انی خالق بشرا من طین فاذا نفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اے میرے فرشتوں سنو, میں طین سے بشر بنانے جا رہا ہوں, اور جب میں اس کا تسویہ کر لوں, اس کو بیلنس میں لے آؤں, اس کو برابر کر دوں, سویتہ, اس کو برابر کر دوں, اس کا تسویہ کر دوں, اس کو برابر سے, اس کو اچھے سے بنا دوں, ونفخت فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سجدے میں گر جانا. اللہ اکبر. عجیب پرکیف وادی میں غدیریوں کو لے کے آیا ہوں. مولائی اور غدیری مجمع ہے. عزیزوں کو شیعہ ہوتا ہے تو وہ غدیری ہوتا ہے, وہ حیدری ہوتا ہے. میں نے محسوس کیا بہت بیدار سماعتیں ہیں.
غدیریوں کے حوالے ایک جملہ غدیر کے تناظر میں کہنا چاہ رہا ہوں، کاش سب تک میری بات پہنچ جائے اور سب وجد میں آ جائے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دیکھو جب میں برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت عربی جاننے والا سوال کر لے، مولانا یہ آپ نے فوراً کا ترجمہ کہاں سے کر لیا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ میرے پاس دلیل ہے، عزیزان گرامی، مدرسے میں پیدا ہوا، 15 سال حوضے میں گزارا، زندگی بچپنے سے حوضوں میں گزر رہی ہے، ادبی ذوق منبر پہ کبھی جاگ جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جملہ میں آسان کر کے آپ سب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ عزیزان گرامی، فوراً سجدے میں گر جانا، یہ فوراً کہاں سے آیا؟ اس میں دیکھیے عربی زبان میں یہ فَقَعُوا فا ہے نا، عربی زبان میں اشتراک کو سمجھانے کے لیے 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ ایک ہے وا، توجہ، ایک ہے وا، میں نے کہا جا زید و عمر، اس میں صرف اشتراک سمجھ میں آتا ہے، ترتیب سمجھ میں نہیں آتی۔ جا زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کون پہلے کون بعد میں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جا زید و عمر، زید بھی آیا عمر بھی آیا، پہلے اور بعد کی خبر نہیں ہے۔ مگر میں نے جب کہا جا زید ثم عمر، جا زید ثم عمر، تو اب یہاں اشتراک بھی ہے اور ترتیب بھی ہے، یعنی زید آیا پھر عمر آیا، یہ پتہ چلا کہ پہلے زید آیا ہے اس کے بعد عمر آیا ہے، اشتراک بھی ہے اور ترتیب بھی ہے۔ پھر میں نے جب کہا جا زید فعمر، تو یہاں 3 چیزیں ہیں، اشتراک بھی ہے، ترتیب بھی ہے، فوریت بھی ہے، یعنی زید آیا اس کے بعد عمر آیا اور بلا فاصلہ عمر آیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، فا فاصلے کو مٹانے کے لیے آتا ہے، فا فوریت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں روح پھونکوں فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ فا فوریت کو سمجھا رہا ہے، فاصلے کو مٹانے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اگر فرشتوں میں سے کوئی ایک بھی تاخیر کرتا تو شیطان ہوتا، اور ایک نے سوچا تو مردود بارگاہ بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فا فاصلے کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اب کوئی فا کے ذہن میں آیا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، حاجیوں کا جھرمٹ ہے، میدان خم ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کے آواز دی الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ کے نام ہوا، سروں پہ شمس گرم ریت، دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا اہتمام ہوا۔ نعرہ حیدری، سلامت رہے حضرات، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو فا فاصلے کو مٹانے کے لیے آتا ہے، الا ومن کنت مولاه فہذا علی مولا۔ تو یاد رکھیے گا، اب جب فا کہہ دیا نا تو 3 بریکروں کا فاصلہ نہیں چلے گا، 3 دنوں کا یا 25 برسوں کا فاصلہ نہیں چلے گا۔ ادھر عزیزان گرامی آفتاب نبوت غروب ہوگا، ادھر مہتاب امامت طلوع ہوگا۔ یہی تو ہم نے پڑھا ہے، ابھی آپ نے پچھلے 2-3 مہینے میں 2 بار یہ آیت کم سے کم پڑھی اور سنی ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ شمس کہتے ہیں، تفسیروں میں ہماری آیا ہے، شمس سے مراد آفتاب رسالت ہے اور قمر سے مراد مہتاب امامت ہے۔ اور ادھر شمس ڈوبتا ہے، غروب کرتا ہے سورج، ادھر عزیزان گرامی چاند اور مہتاب طلوع کرتا ہے۔ غدیر میں اسی منظر کی منظر کشی ہو رہی تھی۔ عزیزو، صحابیت کی نگاہ جہاں پہ جا کے رسالت کے آخری حصے پہ ٹھہر رہی تھی، وہاں سے امامت کی پہلے حصے کا آغاز ہو رہا تھا۔ اسی منظر کی منظر کشی انجم معروفی نے 2 مصروں میں کی ہے غدیر کے منظر کی۔ رسول آفتاب ہے، امام مہتاب ہے۔
رسول آفتاب ہے، امام ماہتاب ہے، غروب آفتاب پر طلوع ماہتاب ہے، غروب آفتاب پر طلوع ماہتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کر لیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ آواز آئی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اب میں بہت نازک مرحلے سے لے کے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، بہت سنبھل کے مجھے گفتگو کرنی ہے، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں لباس پیغمبر پہن کے اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے آگے اگر آپ اپنا ذہن لے گئے تو آپ ذمہ دار ہیں عزیزان محترم۔ اور اگر میری کسی بات پہ کسی کو کوئی سوال ہو تو بات میں کر رہا ہوں، جواب مجھ سے لیجئے گا، مجھ سے بات کیجئے گا۔ میں ان ذاکروں یا خطیبوں میں سے نہیں ہوں کہ یہاں سے پڑھ کے غائب ہو جاؤں، میں آپ کے درمیان ہوں۔ گفتگو کرنا اچھی بات ہے، اور بعض افراد آ کے کچھ چیزیں مجھ سے ڈسکس بھی کرتے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اگر منبر رسول سے بیٹھ کے کچھ بات کر رہا ہوں تو جواب دینے کا حق مجھے ہے، اور جواب دینے کی مجھ میں جواب دینے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں دے سکتا ہوں بعد میں آپ کا جواب تو آپ کی بات ماننے میں مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں، لہذا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور میری بات کے بارے میں ڈسکس مجھ سے کیجئے گا، میرے علاوہ کسی سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ سنیے، قرآن نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس نے منع کر دیا، روک دیا اس چیز، اس کو سجدہ کرنے کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے علی والو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کس نے روک دیا تجھے؟ ابھی یدیہ پہ آتا ہوں، پہلے شیطان کا جواب سن لیے۔ آواز آئی انا خیر منہ، اچھا قرآن میں اللہ نے سوال مکمل کیا، ایک لفظ اور رکھا، خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، شیطان کیا تو نے تکبر کیا یا بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا سنا آپ نے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے کل میرے ساتھ چل رہے تھے ویسے چلیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ استکبرتا، دیکھیں آدم کو سجدہ کرنا تھا، شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے دو لفظ رکھی، استکبرتا ام کنت من العالین، شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے روک دیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا علیوں میں سے ہو گیا؟ علی لوگوں میں سے ہو گیا، علی ہو گیا، علی ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، علی بھی بڑے کو کہتے ہیں، علی اور علی ایک ہی معنی ہے، علی اور علی بھی بڑے کو کہتے ہیں، اور متکبر بھی، مگر یاد رکھیے گا متکبر وہ بڑا ہوتا ہے جو اصل میں بڑا ہوتا نہیں ہے، بڑا دکھاتا ہے خود کو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بڑا ہوتا نہیں، بڑا خود کو دکھاتا ہے، اور علی وہ ہوتا ہے جو واقعاً بڑا ہو۔ اللہ نے کہا دو ہی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں ہو سکتا، یا تکبر کی وجہ سے یا علو کی وجہ سے، یا تو متکبر ہے یا علی ہے۔ متکبر ہے برے، عالی ہے قابل تعریف۔ کیا تو عالیوں میں سے ہو گیا؟ اب یہ عالی تو تھا نہیں، اس نے جو انکار کیا وہ تکبر کی وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت آدم کے وقت کچھ عالی لوگ تھے جن پہ آدم کا سجدہ لازم نہ تھا۔ ام کنت من العالین، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اب شیطان نے جواب دیا، آواز دی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، طین سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ شیطان کی نظر، توجہ چاہ رہا ہوں، ظاہر پہ تھی، شیطان کی نظر ظاہر پہ تھی، ظاہر پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، آگ بڑی حسین ہوتی ہے، آگ بڑی اچھی لگتی ہے، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور مٹی کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، طین کو حقیر سمجھ رہا تھا، نظر ظاہر پہ تھی، حقیقت پہ نہ تھی۔
حقیقت میں دیکھا جائے تو آگ کے مزاج میں خیانت ہے، تین کے مزاج میں، مٹی کی مزاج میں امانت ہے۔ آپ آگ کے حوالے 1000 دانے کریں سب جلا کر راکھ کر دے گی، مٹی میں 1 دانہ ڈالے وہ 1000 بنا کے واپس لوٹاتی ہے۔ تو شیطان کی نظر ظاہر پہ تھی، مجھے دشمنان عزا ملاؤں کی فطرت شیطان سے ملتی جلتی نظر آئی۔ تعزیے کے خلاف، علم کے خلاف عزیزان گرامی قلم چڑھانے والے ملا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لفظوں کو سنبھال کر عرض کر رہا ہوں عزیزوں، یہ کہا تعزیہ لکڑی کا ہے، یہ نہیں دیکھا منسوب کس سے ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزاداروں، عزاداری کے زمانے میں اگر آپ محظوظ نہ ہوں گے اس بات میں تو کب ہوں گے؟ عزادار یہ دیکھا کہ علم لکڑی کا ہے، تعزیہ لکڑی کا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ منسوب کس سے ہے۔ اور کیا کہہ دیا گیا؟ تعزیہ نہ دیکھنا، بتائیے کیا ہو جائے گا؟ جی تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے علاقے میں جہاں سے ہم اور آپ آئے ہیں ابھی عزیزوں، بڑا چلتا ہے اس زمانے میں خاص کر کے جملہ، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بچتے ہوئے ایک جملہ کہنے کے یاد دیجیے گا، عزیزان گرامی، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا بڑے ادب سے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا، آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ تعزیہ آپ کے دادا نے نہیں دیکھا؟ بھئی یہ تعزیہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ آتا ہے، جلوسوں میں، یہ بند کمروں میں نہیں رہتا، جلوسوں کے ساتھ بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ کہاں کہاں تعزیہ جاتا ہے۔ آپ گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کے دادا نے تعزیہ نہیں دیکھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے تعزیہ نہیں دیکھا؟ بھائی میں ادبی انداز میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کاش سب تک پہنچ جائے، آپ آمادہ ہے سننے کے لیے۔ میں کہوں گا مولوی صاحب، دادا نے تعزیہ، توجہ، دادا نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوا۔ باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، بیٹا پیدا ہوا۔ جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو وہ صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے۔ ایک زبان مومن اور منافق کی پہچان، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، پنج نعرہ پنجتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں آپ تمام حضرات۔ عزیزو، یہ نعرہ حیدری ہمیں بڑی قوتیں دیتا ہے۔ یہ نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ نعرہ ہمارے گھر کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمیں نبی کے گھر سے ملا ہے، خیبر کے میدان میں ملا ہے۔ اکثر نوجوان و بچے پوچھتے ہیں کہ جو نعت علی ہے نا، نعت علی جب نبی نے پڑھا ہے، جب اتنی اچھی چیز ہے تو سب کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ خیبر میں ہم کو نعت علی ملی، یہ نعرہ حیدری ملا، نعت علی یمد الرجال۔ لوگ پوچھتے، بچے پوچھتے کئی بار، جب اتنے فائدے ہیں نعت علی کے تو سب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نوجوانوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، حوالے کر رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں کہ سب نعت علی کیوں نہیں پڑھتے۔ اتنے فائدے ہونے کے باوجود، اتنی حسین نعت علی سب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جواب سنیے کیوں نہیں پڑھتے سب؟ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا۔ سارے مومنوں کے حوالے کر رہا ہوں، علی کے سارے عاشقوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر ربائی پسند آ جائے تو تسبیح سبحان اللہ آپ کی زبان پہ آنی چاہیے، مجھے توقع ہے۔ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا، سارے مومنوں خصوصاً مولا کے نام کا نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 4 مصرے۔ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے نعت علی، مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا، سب کیوں نہیں پڑھتے؟ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے نعت علی، غیر کے ہونٹوں پہ آتی ہی نہیں، غیر کے ہونٹوں پہ آتی ہی نہیں، کس قدر خوددار ہے نعت علی۔
غیر کے ہوٹوں پہ آتی ہی نہیں، کس قدر خوددار ہے ناد علی، کس قدر خوددار ہے ناد علی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے روکا تھا؟ کیوں تو نے سجدہ نہ کیا؟ آواز آئی میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ شیطان نے قیاس کیا تھا۔ فضائل کی بات میں مجھے 5 منٹ اجازت دیجیے گا، میں نوجوانوں بچوں، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے والدین کو جو بچوں نوجوانوں کو لے کے آئے ہیں، پروردگار عالم کی توفیقات عطا فرمائے، ان بچوں کے لیے پیغام دے دوں۔ شیطان نے قیاس کیا تھا۔ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں، ایک اجتہاد ہے اور ایک قیاس ہے۔ اجتہاد ہے اور ایک قیاس ہے مسلمانوں میں۔ قیاس ہمارے بھائی کرتے ہیں، ہم اجتہاد کرتے ہیں، ہم قیاس نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، قیاس اور اجتہاد میں فرق سنیے گا۔ قیاس اور استحسان ہم معنی ہے اور اجتہاد اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ قیاس اور استحسان کسے کہتے ہیں؟ قیاس حکم خدا اور نبی کے مقابلے میں اپنی عقل کو بھڑانا، حکم خدا اور نبی کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا، یہ ہے قیاس۔ چھٹے امام نے امام اعظم کو منع کیا تھا قیاس مت کیا کرو، اور فرمایا تھا اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان ہے۔ امام نے منع کیا تھا ابو حنیفہ کو قیاس مت کیا کرو، وہ قیاس کرتے تھے، ان کے ماننے والے آج بھی قیاس کرتے ہیں۔ امام نے منع کیا تھا نہیں، قیاس مت کرنا، اول من قاس فہو ابلیس، یہ ابلیس کا قیاس ہے۔ اللہ کہہ رہا سجدہ کرو، وہ دلیل اللہ کو حکم کے آگے دے رہا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ نہیں ہے، ذرا سا علمی فضا میں 5 منٹ میرے ساتھ چلیے گا۔ ہمارا ٹاپک ہے نا عظمت علم و علماء، تو مجھے اجازت دیجیے میں ذرا سا 5 منٹ کا بریک لے رہا ہوں، مگر آپ کو اچھا لگے تو آپ غدیری انداز میں چل سکتے ہیں۔ ایک بات کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ بات آ گئی ہے۔ اول من قاسا، نادانی میں کچھ لوگ اور کچھ لوگ جو غیر ہیں وہ جان بوجھ کر کے 2 چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور اجتہاد پہ حملہ کرنے لگتے ہیں، مرجعیت کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ سنیے، اجتہاد اور قیاس، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا، یہ ہے قیاس، یہ مذموم ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ اور نبی کے حکم کو، آیت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے نہیں عزیزو، اہل علم کو میرے ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہے۔ عقل کو سورس آف مسئلہ، سورس آف احکام سمجھنا یہ شیطانی کام ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اچھا، شیعوں میں اجتہاد کے خلاف کیوں باتیں ہونے لگی؟ اس کی وجہ سن لیجیے۔ شہید صدر، آپ جانتے ہیں صدام نے جن کو شہید کروا دیا تھا، ان کی بہن جناب بنت الہدا کے ساتھ، ہے نا، بہت پرانی بات نہیں ہے، 25-30 سال 50 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ شہید صدر نے کتاب لکھی ہے حلقات ثلاثہ، اس میں حلقہ اولا کے شروع میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا۔ عزیزان گرامی، یہ جو شروع تھا 700 سال جو ابتدائی دور تھا، اس میں قیاس اور استحسان کے معنی میں اجتہاد کو یوز کیا جاتا تھا۔ اجتہاد قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اسی لیے جو لوگ مجتہد تھے ہمارے یہاں، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی جیسے مجتہدین نے، فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں اجتہاد پہ حملہ کیا، اجتہاد کے خلاف لکھا ہے۔ شروع کی 700 سال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، شیعہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں، شیعوں میں ہی اجتہاد کے اگینسٹ علماء نے لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد اور قیاس سیم تھا، اور قیاس سے چھٹے امام نے منع کیا تھا۔ میں نے بھی حدیث پڑھی نا، اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطانی کام تھا اجتہاد۔ اتنا سا کوئی کاٹ نہ لے میری کلپ کہ مولانا نے کہا اجتہاد شیطانی کام ہے۔ آج یہ بہت ہوتا ہے، کسی بھی خطیب کی، مولوی کی آدھی بات کاٹ کے وائرل کر دیا جی۔ شیطانی کام تھا 700 سال تک اجتہاد، مگر یہ اجتہاد کس میننگ میں تھا، کس معنی میں تھا؟ وہی شیطان والا کام،
اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اللہ کے حکم کے مقابلے دلیل دے رہا ہے، بیوقوف کہیں گا. بتائیے، حکم خدا کے مقابلے میں دلیل دینا. اجتہاد در مقابلے نص اس کو بولتے ہیں، جو فلاں صاحب نے کیا تھا. یہ تاریخی حقیقت ہے. اجتہاد در مقابلے نص، نص کے مقابلے نص کہتے ہیں نبی اور کی کھلی ہوئی واضح حدیث یا قرآن کی آیت، اس کے مقابلے میں اجتہاد کرنا. یہ فلاں صاحب کا کام تھا، اجتہاد در مقابلے نص. اور جرأت سے کہتے ہیں کہ فلاں کام وہ دو ہے نا، نبی کے زمانے میں حلال تھے، انا احرمہما، میں حرام کر رہا ہوں. یہ جرأت، یہ اجتہاد در مقابل نص ہے. نص کے مقابلے میں جو اجتہاد ہوتا ہے وہ شیطانی کام ہے. ہمارے سارے اماموں نے اس کو منع کیا اور 700 سال تک سارے علماء نے اجتہاد، اس اجتہاد کے خلاف لکھا. یہاں تک کہ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا میں 726 ہجری میں 726 ہجری میں انتقال کی تاریخ ہے. ایک دنیا فقاہت و اجتہاد کا بڑا سورما ظاہر ہوتا ہے عالم آسمان اجتہاد پہ بڑا آفتاب. حد یہ ہے کہ علامہ ہلی نے، علامہ ہلی بڑا نام، علامہ ہلی 726 ہجری میں آپ کی وفات ہے، ٹھیک ہے، 8ویں صدی ہجری کے شروع میں. علامہ ہلی اتنا بڑا نام ہے کہ شیخ طوسی جو ہماری، میں کیا بتاؤں، مجھے آج ٹائم بتا دیا گیا ہے، نوحہ خانوں کے لیے تھوڑا اور زیادہ ٹائم چھوڑنا ہے. میں نے بڑا عجیب موضوع چھیڑ دیا جس میں مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، مگر 5 منٹ مکمل کرنا چاہوں گا. بہت قیمتی تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کنفیوژن دیکھیے، جب بات نہیں، ہمارے عربی میں ایک جملہ مشہور ہے، الناس اعداء ما جہلوا، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس بات کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے. ہم کبھی بھی اجتہاد کے خلاف بولنے والے یا مجتہدین کے خلاف بولنے والوں سے جھگڑا نہیں کرتے. ہم کبھی نہیں جھگڑا کرتے. ہم اس لیے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، حسینی ہیں، علوی ہیں، حیدری ہیں. جھگڑا نہیں کرتے. ہم یہ مان کے چلتے وہ شاید سمجھے نہیں کانسیپٹ پورا. اگر سمجھانے کوئی کے سمجھ کر واہ نہیں تو کوئی بات نہیں. ہم جھگڑا نہیں کرتے. الناس اعداء ما جہلوا، نہیں جانتے، کنفیوژن ہے بہت سی باتوں کا لوگوں کو نا. اگر سمپل وے میں سمجھایا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھنے والی نہیں اور اس کی انسان مخالفت کرے گا. عزیزان گرامی، بہت بڑا نام علامہ ہلی کا. علامہ ہلی سے 300 سال پہلے شیخ طوسی تھے. 360 ہجری میں 460 ہجری میں شیخ طوسی کی وفات ہوئی ہے. نجف کا حوضہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے قائم کیا تھا. شیخ الطائفہ کہلاتے ہیں. اور ہماری جو 4 بڑی کتابیں ہیں نا، ان میں سے 2 کتابیں شیخ طوسی کی ہیں. شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام اور الاستفسار، اور 2 شیخ کلینی اور شیخ صدوق کی ہیں، من لازم الفقہ اصول کافی. 4 بڑی کتابوں میں سے 2 کتاب کے رائٹر شیخ طوسی. شیخ طوسی نے جو فتوے دیے تھے نا، ان کے فتووں کے بعد ایسی ہیبت تھی علماء کے اوپر کہ ان کے فتوے کے اگینسٹ فتویٰ نہیں دیتے تھے وہ کہا. مگر اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ 300 سال تک اجتہاد رک گیا تھا کہ جو طوسی کہہ کے چلے گا اس کے خلاف کیسے بولے. مگر اس کے بعد 300 سال کے بعد علامہ ہلی پیدا ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جو نابالغ تھے بچپنے میں فقیہ بن جاتے ہیں. علامہ ہلی آتے اور جرأت کرتے اور کہتے ہیں کیسے وہ بھی فقیہ تھے، ہم بھی فقیہ تھے، ہم جو شیخ طوسی کی تقلید کریں، جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہ ہم فتویٰ دیں گے. اب وہ علامہ ہلی عزیزان گرامی 8ویں صدی ہجری میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو، جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں عقل استعمال کی جائے وہ ہے قیاس اور استحسان، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جہاں عقل کا استعمال ہو اسے کہتے ہیں اجتہاد. پھر 8ویں صدی ہجری کے بعد سے اجتہاد کے اوپر سے نفرت کا جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹایا گیا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق نے بھی اجتہاد کے خلاف لکھا، شیخ مفید نے اجتہاد کے خلاف لکھا، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شیخ مفید اور شیخ صدوق نے اس اجتہاد کے خلاف نہیں لکھا جس میننگ میں وہ خود مجتہد تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، بات نہیں واضح ہو پائی شاید سب تک. بلکہ اس اجتہاد کے خلاف لکھا جو شیطانی اجتہاد تھا.
ورنہ کوئی شیعہ بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تو عقل کا استعمال کرنا ہی چاہیے، عقل کا استعمال کرنا ہی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں شیعوں میں سورس آف احکام 4 نہیں ہیں، لکھے ہوئے 4 ہیں، لکھے ہوئے 4 ہیں، مگر بنیادی طور پہ 2 ہی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں قرآن، سنت، عقل اور اجماع یہ مستقل طور پہ باقاعدہ سورس آف منبع اجتہاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں مینلی 2 ہیں، قرآن اور سنت۔ عقل اور اجماع عزیزان گرامی قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ اجتہاد ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے منع کر دیا؟ میں بات کو سمیٹ دوں، بڑی پرکیف وادی میں آپ کو لے گیا تھا، ماشاءاللہ آپ کی نگاہیں بتا رہی، سب بغور سن بھی رہے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، مگر وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا فضائل کا آخری جملہ پیش کرتے ہوئے میں ربط مصائب لے لوں۔ عزیزان گرامی، تو شیطان نے قیاس کیا، شیطان نے قیاس کیا، اور شیطان اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کس چیز سے، کس نے منع کر دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے کہ خلقتو بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ علی والوں مصائب سے پہلے جس طرح جھوم رہے تھے فضائل کی وادی میں، ویسے میرے ساتھ آ جانا تاکہ مصائب میں تم گریا کر سکو۔ خلقتو بیدیا، اب میں بے یدیا کو واضح تو نہیں کر سکتا کہ ہاتھ کس کے تھے، وہ کون سا ہاتھ تھا، وہ کیسا ہاتھ تھا، میں تو آپ کو شب ہجرت بھی نہیں لے جاؤں گا۔ عزیزو آپ اپنے اذہان لے کے چلیے، مگر کچھ تو ایسے ہاتھ تھے کہ جن ہاتھوں کو خالق جو بے جسم ہے وہ اپنے ہاتھ بتا رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب خلیفہ دوم کے پاس آئے مولا علی کی شکایت کرتے ہوئے، اور کہا جملہ سب تک پہنچ جائے، مولا کی شکایت کرتے ہوئے کہا میں علی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ عزیزو انہوں نے کہا کیا شکایت ہے؟ کہ علی نے صحن کعبہ میں طواف کے دوران میرے چہرے پہ تماچا مارا، طواف کے دوران صحن کعبہ میں میرے چہرے پہ تماچا مارا۔ آپ جانتے ہیں نا وہاں ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، ہے صحن کعبہ میں طواف کے دوران مجھے چانٹا مارا۔ علی کو بلایا گیا، یا علی کیا پوچھ سکتا ہوں کیا آپ نے اس کو طواف کے دوران کعبے میں تماچا مارا؟ کہاں مارا؟ اللہ اکبر، کیا سن رہے عزیزوں، میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا 2 منٹ آخر میں فضائل میں میرے ساتھ آ جانا۔ کہاں مارا؟ کہ وجہ معلوم کر سکتا ہوں، آپ نے کعبے میں اس کو تماچا کیوں مارا؟ کہا میں نے دیکھا کہ طواف کے دوران یہ دوسروں کی ناموسوں پہ نظر گڑائے ہوئے تھا، نامحرموں کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے تماچا مارا۔ اب موصوف کہتے ہیں سنو، اب بیت اللہ میں تمہیں جرم کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، اس میں غیر اللہ کا کیا کہا؟ سلامت رہیں۔ تمہیں بیت اللہ میں جرم کرتے ہوئے عین اللہ نے پکڑا، ید اللہ نے سزا دی، اس میں غیر اللہ کا کیا کام ہے؟ غیر اللہ کا کیا کام ہے؟ عزیزان گرامی، تو خالق کائنات نے معیار برتری علم کو قرار دیا۔ میں کعبے کی بات پہ آگے آپ کو لے کے نا، تو اب کعبے سے ہی ربط مصائب لیتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کیا کہا کہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک پرندے کو بھی قتل کرنا جرم ہے، لیکن اس مقدس مکان پہ فرزند نبی کو قتل کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ حاجی اپنے احرام میں تلوار چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ کہ جب ساری دنیا حج کے لیے میدان عرفات میں ہوتی ہے، مکے کی سرزمین پہ ہوتی ہے، جس کے گھر سے حج کے احکام نکلے اس نے میدان عرفات کو، مکے کو الوداع کر دیا، الوداع کہہ دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین
مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہونے لگے۔ عزیزو، راہ کوفہ میں نے کل کی مجلس میں مسلم کے واقعات کچھ پڑھ دیے۔ مسلم کے شہادت کی خبر راہ کوفہ میں ہی ملتی ہے۔ راہ کوفہ میں ہی امام حسین کا سامنا حر سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حر نے یزید ریاحی کا لشکر پیاسا تھا۔ جب حسین مکے سے چل رہے تھے تو پانی کا بڑا ذخیرہ لے کے چلے تھے۔ لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا کہ حسین ضرورت سے زیادہ پانی کیوں لے کے چل رہے ہیں، مگر چشم مورخ نے دیکھا کہ جب حر کا سامنا ہوا، حر کا لشکر پیاسا تھا، حسین نے عباس کو حکم دیا حر کہ پورے لشکر کو پانی پلا دو۔ پانی پلا دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، پھر حسین نے کہا اس لشکر کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی سیراب کیا جائے۔ سارے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ زاداروں، یہ منظر سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ 10ویں محرم کو سکینہ نے یہ دیکھا کہ حسین مارے گئے، 3 دن کی پیاسی بچی تھی، خیمے سے باہر شمر کے سامنے آتی ہے، شمر مجھے پانی پلا دے، میں بڑی پیاسی ہوں۔ شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ سکینہ نے سوچا کہ جب انسانوں کو پانی پلا لے گا، سپاہیوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے پانی دے گا، مگر جب انسانوں کو پانی پلا چکا، سکینہ سامنے آئی، شمر نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سکینہ ننھی سی بچی، 4 سالہ بچی، پیچھے پیچھے ننھے قدموں کے ساتھ چل رہی ہے کہ اب مجھے پانی دے گا، اب مجھے پانی دے گا۔ ساقی کوثر کی پوتی اتمام حجت کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب سارے جانوروں کو سیراب کر چکا تو سکینہ کی طرف مشکیزے کے دہانے کو کھول کے آگے بڑھا۔ ننھی سی بچی نے سوچا کہ شاید اب مجھے پانی مل جائے گا، مگر عزاداروں غضب ہو گیا۔ شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، پانی کو زمین پہ الٹ دیا۔ ننھی بچی پانی میں لوٹنے لگی، آواز دی بابا، ارے آپ نے دشمنوں کے جانوروں تک کو سیراب کیا تھا، آپ کی بیٹی اجرکم اللہ۔ خدا اس آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ بی بی سیدہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آپ کا حق ادا کر سکیں۔ میں عزاداروں اشارہ کر چکا ہوں کل کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداری میں گریے میں اتنی کوتاہی ہو جائے کہ ہمیں شام غریباں زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے کہ بی بی معاف کیجئے، گریہ نہ کر سکے، ابھی وقت ہے، ابھی سے گریہ کرنے لگو، اور بڑی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے، عزاداروں پتہ نہیں چلتا۔ ہاں عزیزان گرامی، حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین ابن علی کو غضب آ گیا۔ حسین نے آواز دی، سقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عزیزو، یہ جملہ عرب میں ناراضگی کے اظہار کے لیے، غضب کے اظہار کے لیے کہا جاتا تھا۔ سامنے والے کی ایک طریقے سے اہانت بھی ہوتی تھی۔ سقلت کا امک حر، یعنی تو مر جائے، تجھے موت آ جائے۔ سقلت کا امک یا حر، یہ ہے اس کا مطلب کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اتنا بڑا جملہ حسین نے کہا، مگر اتنے بڑے جملے کے بعد جانتے ہو حر نے حسین سے کیا کہا؟ چونکہ کوفے کا رہنے والا تھا نا، حالات کے تحت کمانڈر تو تھا، مگر ابھی بھی چونکہ کوفے کے جو لوگ تھے، میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی امیہ بنی عباس نے 6 مہینہ بدنام کیا۔ جو لوگ حسین سے لڑنے آئے تھے نا، وہ حجاز والے تھے مارنے والے، چاہے شمر رہا ہو یا عمر سعد رہا ہو یا خولی رہا ہو یا سنان رہا ہو یا یزید رہا ہو، یہ سب حجازی تھے۔ کوفے میں جتنے تھے حسین کے ساتھ شہید ہونے والے، وہ سب کوفے کے تھے۔ حبیب کوفے کے، زہیر کوفے کے، مسلم کوفے کے، یہ سب کوفے کے تھے۔ عزیزوں، کوفے میں نے کل عرض کیا تھا منہال کے بارے میں بھی، عزیزان گرامی، چونکہ کوفے کا رہنے والا تھا نا، لہٰذا کہیں نہ کہیں دل میں ایمان کی رمق باقی تھی، زہرا کا احترام باقی تھا، لہٰذا اتنا بڑا جملہ حسین کا برداشت کر لے گیا۔ اب پلٹ کے کہتا ہے، اے فرزند پیغمبر، اس مجمع میں آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، مگر میں آپ کی ماں کا نام کیسے؟
آپ کی ماں شہزادی کون ہے؟ اللہ اکبر. شاید احترام زہرا کا جو یہ پہلو تھا نا، جو اس کے دل میں باقی تھا، اسی وجہ سے چند دنوں کے بعد یہ حر علیہ السلام ہو گئے. اللہ اکبر. یہ زہرا کی محبت کا نتیجہ تھا. احترام زہرا جو قلب میں باقی تھا، اس کے نتیجے میں حر علیہ السلام ہو گئے. عزیزو، میں میزبانوں سے کہنا چاہوں گا، غالباً مائک کی آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے، میری آواز گرفتہ ہو رہی ہے. اگر ہو سکے تو جیسے مائک کی آواز تھی ویسے ہی کر دے تو بہتر رہے گا، کیونکہ مسائل میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. میں 3-4 منٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، بس ورود کربلا. عزیزان گرامی، حر کے واقعات تفصیلی ہیں، حر کے مسائل تفصیلی ہیں، سب چھوڑ دیا میں نے. بس 2-3 منٹ آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی ورود کربلا کے مسائل پر. آپ کو جناب امام زمانہ کا واسطہ ہے، اگر رونا آئے تو اپنے رونے کو روکیے گا نہیں. امام حسین کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دے دیجیے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، روایت کہتی ہے حر گرفتار کر کے حر عزیزان گرامی حسین کے لشکر کو، حسین کے قافلے کو لے کے کربلا آ گئے. اور اب کربلا میں حسین جب داخل ہونے لگے نا عزیزان گرامی، حسین ایک مرتبہ ایک جگہ پر حسین کا رہوار رک جاتا ہے، حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے. حسین اطرافیوں سے پوچھتے ہیں بھائی اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں. حسین نے پوچھا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ عزیزو، لوگ حسین کو وہ نام بتانا نہیں چاہ رہے ہیں جو حسین سننا چاہتے ہیں. شاید لوگ حسین کو پہچان رہے ہیں، مگر جب حسین نے اصرار کیا بھائی اور بھی کوئی نام ہو تو بتاؤ. 7 گھوڑے حسین نے بدلے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. تو آخر میں کسی نے آواز دی آقا اس سرزمین کو سرزمین کربلا کہتے ہیں. بے چینی کی سرزمین ہے، کرب و بلا ہے. بس جیسی کرب و بلا حسین نے سنا، حسین نے آواز دی عباس سے، ہاں ہونا محط و رہا لینا، اے عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دو، یہیں ہمارے قیام گاہ ہے. خیمے نصب کیے گئے. 2 روایت چھوٹی چھوٹی جلدی پڑھوں گا اور مجھے امید ہے کہ پورا مجمع شہزادی کو پرسا دے گا. عزادارو، حسین نے کہا یہی ہمارا خیمہ نصب ہوگا. خیمے نصب کر دیے گئے. جیسے ہی خیمہ نصب ہوا، زینب کے 2 گھبراہٹ کے مرحلے جلدی پیش کر رہا ہوں. عزادارو، رونا آئے تو امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسا دے دینا. یہ ایام عزا ہے نا، ان ایام کو ایام عزا کہتے ہیں. خوش نصیب ہو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آ گئے. اب جب یہاں آ گئے ہو تو بیوی کو پرسا دیے بغیر نہ جانا. قیامت کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے خیمہ نصب ہوا نا، تیزی سے دوڑی ہوئی تھوڑی دیر میں زینب حسین کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا جلدی سے اس سرزمین سے تھوڑا آگے بڑھو. بھائی اس سرزمین سے آگے بڑھو، ہم یہاں نہیں رہ سکتے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہاں سے کچھ بدشگونی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. کہا بہن بتاؤ تو اسے ہوا کیا؟ کہ ہم خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھو جو نشیب ہے نا، اس جانب سے اچانک ہوا چلی اور ایک خاک کا ٹکڑا آیا، سکینہ کے بالوں میں پیوست ہو گیا. ہم بہت چاہتے ہیں ہٹائے مگر وہ خاک سکینہ کے سر سے جدا نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے جیسے خاک یتیمی ہے. عزادارو، زینب کو حسین نے سمجھایا بہن خیمے میں واپس جاؤ، ہم اپنی قیام گاہ پہچانتے ہیں. عزیزو، ابھی حسین نے پورا مطلب واضح نہ کیا. زینب کو سمجھا کے خیمے گیا. آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی. ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا، خدا آپ سب کی آواز گریہ پہ رحمت نازل کرے. آخری جملہ قیامت کا جملہ. آج کی تاریخ میں ہر ذاکر پڑھتا ہے 2 محرم کو اور ہر عزادار روتا ہے. زینب خیمے میں واپس گئی، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے زینب، اب جو زینب آئی تو پریشان حال نظر آئی، زینب بے چین نظر آئی. ایک مرتبہ زینب نے حسین سے کہا بھیا اب تو میں اس زمین میں بالکل نہیں رک سکتی. کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا بھیا جب سے میں خیمے میں گئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے کہ زینب تو نے نہ پہچانا، ارے میری ماں فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑ دیا اپنے بالوں سے نشیب کی زمین.